کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو کہ صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. کہ یہ ہے کہ یہ اچھا اس میں ایک بڑی اہم شرط ہے, وہ شرط یہ کہ جو پڑھنے والا ہو, جو چاہتا ہے اس کی صحیح تاثیر حاصل ہو, اس کا قلب اتنا مزکہ اور مصفہ ہونا چاہیے, کسی مومن مسلمان کی عداوت, بغض, کینہ, غیبت, چغلی اور ناگواری اور قدور اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اس کا دل کا آئینہ بالکل شفاف ہونا چاہیے تمام اہل ایمان سے, تمام مسلمانوں سے, مرد و زن کے بارے میں اس کے دل میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ میل ہوگا تو یہ اسم ان کو نفع نہیں دے گا. تو گویا کہ ظاہر ہے اپنی بڑی شرائط ہیں, یہ اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں, یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین کر کے آمین تک, شروع میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھی جائے گی, آخر میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھی جائے گی, بیچ میں یہ نام پڑھا جاتا ہے. اور صلاۃ و سلام جو ہے وہ جب آپ دعا مانگیں گے اس وقت صلاۃ و سلام آپ پڑھیں. تو یہ ہے, تو اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دل کا آئینہ جو ہے مزکہ اور مصفہ ہو, ایسا مزکہ مصفہ ہو. کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, تو اس آئینے میں اب اللہ تعالیٰ کھولیں گے. اب اس کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 40 دن تک پورا چلا روزانہ 4444 دفعہ, جی ہاں 4444 ٹائم, یہ 4444 دفعہ روزانہ اس کا ورد کرے, روزانہ ورد کرے. جب 40 دن پورے ہو جائیں, اب 40 دن کے بعد اگلے جمعہ کب آنے والا ہے, 2 دن میں, 1 دن میں, کب جمعہ ہے, جمعے کی نماز کے لیے آئے تو نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے بالکل کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, غسل کرے اور وہ جمعے کی نماز ادا کرے. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ بیٹھے, اگر مسجد میں کوئی حجرہ ہے, کوئی جگہ ہے تو وہاں خوشبو پھیلا لے, اگربتی بخور لگائے اور وہاں بیٹھ جائے. اگر ایسی جگہ نہیں تو گھر واپس آ کے گھر میں اپنی ایسی جگہ پہلے بنا کے جائے تو وہاں پہ خوشبو ہو اور وہاں جا کے قبلہ رخ بیٹھ جائے, اور اسی اسم کو 200 دفعہ پھر ورد کرے. اچھا, اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ورد کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا, اللہ اس نام کی برکات اور تاثیرات جو ہیں اور ثمرات مجھے عطا فرما دے. وہ دعا کر لے, اس کو ایسی طاقت اور تاثیر نصیب ہو جاتی ہے, ایسی طاقت کہ آسمان سے سورج کو اتارنا چاہے اتار لے. سبحان اللہ, یعنی ایسی تاثیر, یعنی جتنی کائناتی طاقتیں ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, ہوائیں ہیں, فضائیں ہیں, زمین ہے, ان میں اس کی تصرف پیدا ہو جاتا ہے, یہ صاحب تصرف ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آسمان سے سورج اتارنا چاہے تو اتار لے, چاند سورج ستارے جو ہے وہ گویا کہ اس کی جو ہے وہ تابعداری کرنے لگیں. زمین کو شک کرنا چاہے زمین شک ہو جائے گی. زمین, کتنے اولیاء اللہ کی کرامات لکھی ہیں, اور زمینوں کو پھاڑ دے زمین شک کر دیتے ہیں. آسمان سے کہ سورج کی تپش اس کی قربت کو قریب کر لیتے ہیں. وہ تو لکھا تاریخ میں واقعہ شمس تبریز کا, وہ ملتان کا واقعہ. جی, وہ کہتے ہیں نا مچھلی انہوں نے گرم کرنی تھی, کوئی دے نہیں تھا تو انہوں نے سورج کو نیچے کر دیا. تو مطلب ایسی کرامات کا ہونا پاسبل ہے. کیوں کہ یہ تاثیریں ان اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہیں جنہوں نے یہ ان اسماء پر محنت کی ہوتی ہے. پھر یہ اسماء ایسے اسماء اعظم بنتے ہیں کہ جناب کائناتی طاقتیں ان کے ہاتھ میں. کتنے اولیاء کاملین ہیں کہ زمین شک ہو گئی, یا زمین شک ہوئی, اس کے اندر وہ شخص گیا کوئی کافر کراڑ, تو اس کے بعد کھونٹا مارا, زمین ایسی بند ہوئی, دوبارہ کھلی نہیں, کیونکہ زمین تابع ہو جاتی. تو کائناتی جو قوتیں ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں.
لیکن میں نے بتایا کہ جب قلب کا آئینہ شفاف ہوگا تو اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی لوگوں کو جو ہے خود نمائی کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بزنس کاروبار نہیں بنا لے گا ہر ایک جگہ تو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن کو اللہ ایسی چیز عطا کرتے ہیں وہ سر جھکا کے پھرتے ہیں، ان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنے دل کے آئینوں کو صاف کر کے جب کرے گا نیک نیتی کے ساتھ، کوئی ایسی ضرورت پیش آئے گی، ہوائیں نہیں ہیں، ہوا چلنے لگے گی، طوفان آندھی آ گئی، نگاہ ڈالی، اس قسم کا ورد کیا، ہوا تھم گئی۔ کتنے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، سیلاب امڑتے آ رہے ہیں، انہوں نے وہ کیا کیا، کوئی کنکریاں پھینکی پڑ کے، وہ جناب سیلاب کا رخ مڑ گیا۔ اور یہ کرامت تو میرے نانا، میرے جدی اب میرے نانا جو ہے قاری ابو الحسن صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت حاصل تھی۔ میرے سگے نانا سید ہیں ماشاءاللہ، ان کو حاصل تھی جب منچن آباد بہاول نگر کے اندر جگہ ہے، آج بھی وہ لوگ وہاں پرانے جانتے ہیں کہ جب سیلاب آتا تھا تو کنکریاں کچھ پڑتے تھے، اس پہ پھونکتے اور پھینک دیتے، سیلاب کا رخ مڑ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کرامتیں ان کی بڑی مشہور ہیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے ان ناموں پہ محنتیں کی ہیں، ان پر مجاہدات کی ہیں، ان ناموں کے اجلال حاصل کیے ہوئے، تو پتہ یہ طاقت جو ہے اس نام سے حاصل ہو جاتی ہے کہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ۔